معزز ناظرین، آج کی کہانی پنکی سے پرائم منسٹر تک کے سفر کا احاطہ کرے گی اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہاں، اگر آپ کو دھرتی وائس کی یہ کاوش اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، 21 جون 1953 کے خاصے گرم دن کراچی کے پنٹوز نرسنگ ہوم میں اس بچی کی پیدائش پر اہل خانہ سمیت نرسنگ ہوم کے عملے کے اراکین بھی بہت خوش تھے۔ اپنی اس پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کے نام سے پکارا، مگر ادارے کے ریکارڈ میں بچی کا نام بے نظیر بھٹو درج کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سن 1943 میں ان کی پہلی شادی شیریں امیر بیگم سے ہوئی اور ستمبر 1951 میں دوسری شادی کرد نژاد ایرانی خاتون نصرت بھٹو سے ہوئی۔ نصرت بھٹو ایران کے شہر اسفہان سے تعلق رکھتے تھے۔ بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کی پہلی اولاد تھی۔ بے نظیر نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر 2 سال کے لیے راولپنڈی پریزنٹیشن کونونٹ میں زیر تعلیم رہی، جس کے بعد انہیں مری کونونٹ آف جیسس اینڈ میری بھیج دیا گیا۔ دسمبر 1968 میں 15 برس کی بے نظیر بھٹو نے امتیازی کارکردگی میں او لیول کا امتحان پاس کیا تو انہیں اپریل 1969 میں پولیٹیکل سائنس کے انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج بھیج دیا گیا۔ بے نظیر کی عمر اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کم تھی، مگر بااثر ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ ڈوریاں ہلا کر بالآخر ان کا داخلہ یقینی بنایا۔ بے نظیر کو امریکہ میں زندگی خاصی مشکل لگی اور ذرائع کے مطابق ان کی یونیورسٹی کے ایک دوست کا کہنا تھا کہ بے نظیر نے پہلے سیمسٹر کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزارا۔ ناظرین، بے نظیر برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیج دینے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور ساتھ ہی بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا۔ 1984 میں بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اس دوران پیپل پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ملک میں مارشل لا اٹھوائے جانے کے بعد جب 1986 میں بے نظیر وطن واپس لوٹے تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے اصل زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپل پارٹی نے حاصل کی اور بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ اگست 1990 میں 20 ماہ بعد صدر اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے چلتا کر دیا۔ 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، جبکہ بے نظیر قید حزب اختلاف کی نشست پر برجمان ہوئی۔ 1993 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا، جس کے بعد 1993 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پیپل پارٹی معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئی اور بے نظیر ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بن گئے۔ پیپل پارٹی اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لیگاری نے 1996 میں بدامنی اور بدعنوانی، کرپشن اور ماروائے عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ بے نظیر ایٹمی پروگرام کو امریکہ کے کہنے پر رول بیک کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن آرمی کے دباؤ کی وجہ سے نہ کر سکی۔ اس بات کو بے نظیر کی پاکستان دشمنی تصور کیا گیا اور ان کے خاوند آصف علی زرداری پر مالی بدعنوانی کے الزام لگے اور انہیں کئی سال پابند سلاسل رکھا۔ اکتوبر 2007 میں بے نظیر امریکی امداد سے پرویز مشرف کی حکومت سے ساز باز کے نتیجے میں اپنے خلاف مالی بدعنوانی کے تمام مقدمات ختم کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ قومی مفاہمت فرمان کے متعلق مقدمہ کی سماعت کے دوران قومی حساب دفتر نے عدالت کو بتایا کہ آصف علی زرداری نے بے نظیر کی حکومت کے زمانے میں $1.5 بلین کے ناجائز اثاثے بنائے۔ بے نظیر نے اپنے بھائی مرتضیٰ کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد
جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں دبئی میں قیام کیا۔ اس دوران بے نظیر نواز شریف اور دیگر شریک پارٹی و سربراہان کے ساتھ مل کر لندن میں ARD کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جنرل مشرف کی حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا۔ ان کی جلاوطنی کے دوران ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب 14 مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری پیش قدمی اس وقت ہوئی جب 28 جولائی 2007 کو ابوظہبی میں جنرل مشرف اور بے نظیر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، جس کے نتیجے میں پیپل پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8.5 سال کی جلاوطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر کا کارواں شاہراہ فیصل پر مزار قید کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک زوردار دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں 150 جیلوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بے نظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ پیپل پارٹی کی چیئرپرسن جب اپنے بچوں بلاول بختیور اور آصفہ سے ملنے دبئی گئیں تو ملک کے اندر جنرل مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی اور یہ خبر سنتے ہی بے نظیر دبئی سے واپس وطن لوٹیں۔ ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینلز سے پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس وقت تمام ملک میں نگران حکومت بن چکی تھی اور مختلف پارٹیاں انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے میں بٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس صورت میں پیپل پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کی حکمت عملی کے تحت تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے اور کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرہ بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی اور اس کے ساتھ ہی بے نظیر کی گاڑی سے کچھ ہی فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکش حملہ آور نے، جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی، خود کو اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے اور بے نظیر کی وصیت کے مطابق پیپل پارٹی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول زرداری بھٹو کو وراثت میں سپرد کر دی گئی۔